اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 اور 22 کا آغاز کرتے ہیں۔ سیکنڈ ایئر کے لیے سورہ بقرہ کی 167 آیات ان کے سلیبس میں شامل ہیں اور ان کا ترجمہ اور تشریح جو ہے وہ ان کے سلیبس میں شامل ہے۔ تو اس سے پہلے ہم 20 آیات جو ہیں وہ پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ کی، اور اس کے آغاز میں جو ہے کتاب پاک کی قرآن مجید کی جو ہے وہ اس کا اعجاز القرآن جو ہے اس کو ثابت کیا گیا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے متقین کی صفات بیان کی گئیں، اس کے بعد کفار اور اس کے بعد منافقین کی نشانیاں، ان کا کردار، ان کی خصلتوں کو واضح کیا گیا آیت نمبر 20 تک۔ آج ہم آیت نمبر 21 اور 22 جو ہے اس کو پڑھتے ہیں ترجمہ اور تشریح کے ساتھ۔ یہ آیات جو ہیں یہ دلائل توحید کے بارے میں ہیں، اور لیکچر نمبر 14 جو ہے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ اور یہ آیات جو ہیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو ثابت کرنے کے لیے جو دلائل ہمیں اس کائنات میں ملتے ہیں ان کی وضاحت جو ہے ان آیات کریمہ میں ان کو ثابت کیا گیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، اعبدو، عبادت کرو، ربکم الذی، اپنے رب کی، الذی، جس نے، خلقکم، پیدا کیا تم کو، والذین، اور ان لوگوں کو، من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، شاید کہ تم پرہیزگار بنو۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، الذی، وہ ذات، جعل، بنایا، جس نے، لکم، تمہارے لیے، الارض، زمین کو، فراشا، فرش، والسماء، اور آسمان کو، بناء، چھت، وانزل، اور نازل کیا، اتارا، من السماء، آسمان سے، ماء، پانی، فاخرج، پس نکالا، بہ، ساتھ اس کے، من الثمرات، سے پھلوں کے، رزقاً، روزی، لکم، تمہارے لیے، فلا تجعلوا، پس نہ بناؤ تم، للہ، واسطے اللہ کے، اندادا، شریک، وانتم تعلمون، اور تم جانتے ہو۔ اب اس کا بامحاورہ ترجمہ دیکھتے ہیں کہ اے لوگو، اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے والے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، اور جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا، وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے پانی اتارا، فاخرج بہ من الثمرات رزقا لکم، اور پھر اس پانی کے ذریعے تمہارے لیے پھل نکالے، فلا تجعلوا للہ اندادا، پس تم اللہ تعالیٰ کے شریک مت ٹھہراؤ، وانتم تعلمون، اور تم جانتے ہو۔ اب ان آیات کریمہ کے معنی جو ہیں عربی قواعد کی روح سے دیکھتے ہیں۔ اعبدو، فعل امر، صیغہ جمع مذکر حاضر، تم عبادت کرو۔ الذی، وہ، اسم موصول ہے، خلقکم، پیدا کیا تم کو، فعل ماضی معروف، صیغہ واحد مذکر غائب، کم، ضمیر کی، تتقون، تم ڈرتے ہو، فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، الثمرات، ثمرہ کی جمع، پھل، جعل، اس نے بنایا، فعل ماضی، صیغہ واحد مذکر غائب، فلا تجعلوا، پس نہ بناؤ، صیغہ جمع مذکر حاضر نہیں، انزل، اس نے نازل کیا، فعل ماضی، صیغہ واحد مذکر غائب، فاخرج، پس اس نے نکالا، فعل ماضی، صیغہ واحد مذکر غائب، اندادا، ند کی جمع، شریک، ساتھی، تعلمون، تم جانتے ہو، فعل مضارع، صیغہ جمع مذکر حاضر۔
ان آیات کی تشریح کو دیکھتے ہیں کہ ان آیات کریمہ میں وجود باری تعالیٰ پر دلائل جو ہیں اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں۔ توحید باری تعالیٰ سے کیا مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اللہ تعالیٰ اپنے افعال میں وحدہ لا شریک ہے، اور پھر صفات کے تقاضوں میں بھی وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں بھی واحد ہے، اپنے افعال میں بھی وحدہ لا شریک ہے، صفات کے تقاضوں میں بھی وحدہ لا شریک ہے۔ اس لیے یہ فرما دیا گیا، تمام انسانیت سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے کہ اے لوگو عبادت کرو اپنے اس رب کی جس نے تمہیں بھی پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور ان لوگوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ تو وجود باری تعالیٰ پر، وحدانیت پر سب سے پہلی دلیل جو اس میں بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں بھی وحدہ لا شریک ہے، اور صفات میں بھی، صفات کے تقاضوں میں بھی، افعال میں بھی، اور اپنی عبادت میں بھی وحدہ لا شریک ہے۔ جس طرح وہ اپنی ذات میں اکیلا ہے، اس طرح بندگی میں بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ وحدہ لا شریک ہے۔ توحید فی العبادت کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی، ایک اللہ کی بندگی کی جائے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم خالص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو اس کائنات کا خالق و مالک ہے، تمہیں بھی پیدا کرنے والا وہ ہے، تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کرنے والا وہی ہے۔ تو جو خالق ہے تو وہی اس بات کا سب سے زیادہ مستحق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کی عبادت میں کسی کو شامل نہ کیا جائے۔ جس طرح کفار بتوں کی پرستش کرتے تھے، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا نعوذ باللہ بیٹا قرار دیا، یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو کہہ دیا۔ تو یہ جتنے بھی باطل نظریات ہیں عقیدہ توحید کے اعتبار سے، یہ سارے شرک میں شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے علاوہ اپنی عبادت میں بھی وحدہ لا شریک ہے کہ انسان کو عدم سے ہست میں لانے والی ذات، اس سے پہلے ہمارا وجود اس کائنات میں کہیں نہیں تھا، تو انسان کو عدم سے ہست میں لانے والا اور پھر ایک نطفے سے اس کی پرورش کرنے والا، اس کو پیدا کرنے والا صرف اللہ کی ذات ہے۔ تو انسان کو پیدا کرنے والا، کائنات کو پیدا کرنے والا، تمام مخلوقات کو پیدا کرنے والا، ہم سے پہلے ہمارے آباء و اجداد اور تمام انسانوں کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو وہ اپنی بندگی میں وحدہ لا شریک ہے۔ جس طرح وہ تخلیق کرنے میں وحدہ لا شریک ہے، وہ اپنی عبادت میں بھی وحدہ لا شریک ہے، کسی کو اس کی عبادت میں شامل نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ بندگی میں بھی وحدہ لا شریک ہے، تمہیں پیدا کرنے والا، تمہارے پہلوں کو پیدا کرنے والا۔ تو انسانیت کو اس چیز کا اللہ نے حکم دیا کہ تم ایک اللہ کی بندگی کرو، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ جیسے پہلے اس کی وضاحت کی گئی، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو صرف اس لیے تخلیق کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔
تو انسان کی تخلیق کا بنیادی مقصد کیا ہے کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کرے۔ عبادت بھی کس طرح سے کرے؟ گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو اور اس کے ساتھ کسی کو شامل نہ کریں۔ اور پھر اس بندگی کا مقصد کیا ہے؟ عبادت کا لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو سورہ بقرہ کے آغاز ہی میں متقین کی صفات کو بیان کر دیا گیا، اور یہ بات بھی واضح کر دی گئی کہ اس قرآن سے ہدایت پانے والے لوگ یہی ہوں گے جو متقین ہیں، اور ان میں جو صفات پائی جائیں گی کہ وہ اللہ پر بن دیکھے ایمان لاتے ہیں، وہ اللہ کے ڈر سے گناہوں سے بچتے ہیں، برے اعمال سے گناہوں کو چھوڑ دیتے ہیں، اور اللہ ہی کے ڈر سے نیک اعمال سر انجام دیتے ہیں۔ اور تقویٰ کے معنی ہی یہی ہے، بچنا، پرہیز کرنا، گناہوں سے بچنا، اور نیک اعمال کی طرف جو ہے وہ مائل ہونا۔ تو بندگی کا مقصد ہی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے۔ جب ایک اللہ کی عبادت کی جائے گی، اس سے استغفار طلب کیا جائے گا، اس کی بندگی کی جائے گی، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو تقویٰ کی صفت جو ہے وہ عطا کرے گا۔ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہوں گے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہوں گے، نماز قائم کرنے والے ہوں گے، کتابوں پر ایمان لانے والے ہوں گے، ہدایت یافتہ ہوں گے۔ اور پھر یہ قرآن پاک میں واضح کر دیا گیا کہ جو آخرت ہے، والآخرۃ للمتقین، کہ آخرت جو ہے وہ حقیقت میں متقین کے لیے ہے، ان کا صلہ ہے کہ دنیا میں اللہ سے ڈرتے رہے تو آخرت میں یہی لوگ فلاح پانے والے ہوں گے۔ صدق اللہ